سورہ زاریات کی ایک آیت تلاوت کرنا چاہتا ہوں اور پھر اس کے ضمن میں بات شروع کروں گا. سر جی دیکھنے میں تو یہ آیت قرآن کی ہے، لیکن دراصل خدا اپنے حبیب کو ایک کہانی سنا رہا ہے. حل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما قال سلام قوم منکرون. بس اب توجہ رکھیے گا، بات میں شروع کر رہا ہوں. وہ خالق فرماتے ہیں میرے حبیب کے آپ تک ابراہیم اور ابراہیم کے عزت دار مہمانوں کی کہانی پہنچی. جب وہ آئے اور انہیں آتے ساتھ ابراہیم نے سلام کیا اور جواب بن سلام کا جواب دیا گیا. انہیں بٹھا کر ابراہیم نے ایک بچڑے کو ذبح کیا اور اس کے گوشت کو بھون کر ابراہیم نے دسترخوان سجایا اور عزت دار مہمانوں کو کھانے کی دعوت دی. اس علاقے کے شریف شیعہ سنی بھائیو، علی عباس عسکری کہے تو بے شک ٹوک دینا. قرآن میں وہ خالق ارشاد فرما رہے ہیں میرے حبیب کیا آپ تک عزت دار مہمانوں کی کہانی پہنچی جب انہیں بٹھا کر بچڑے کو ذبح کیا گیا اور گوشت کو بھون کر کھانے کی دعوت دی گئی. تو قرآن کہتا ہے جب ابراہیم نے کہا بسم اللہ کر کے کھانا شروع کرو تو عزت دار مہمانوں نے کھانے سے انکار کر دیا. قرآن کہہ رہا ہے جب عزت دار مہمانوں نے کھانے سے انکار کیا تو ابراہیم پریشان ہو گئے اور پریشان ہو کے فرمانے لگے کیوں میرے عزت دار مہمانوں، کیا یہ کھانا تمہارے شایان شان نہیں تھا یا میری طرف سے کوئی خلوص میں کمی دیکھی؟ بات میری شروع ہو گئی ہے اور یہ جو جوان میرے سامنے چپ کر روزہ رکھ کے بیٹھے میں نے دعوت فکر دے رہا ہوں. جو آوازیں میرے مولا علی کے ذکر میں نہ بولیں اور بچ جائیں وہ گھر میں لڑنے کے علاوہ میرے چاند کسی کام نہیں آتی ہیں. میں مولا علی شہنشاہ بادشاہ کی ولایت قرآن سے ثابت کرنا چاہ رہا ہوں، اور اگر تم نے مسکرا بھی دیا تو علی عباس عسکری کے اتنے گھنٹے کی سفر کی قیمت ہو جائے گی. اگر نہ سمجھ آئے تو میری معذرت قبول کرنا، ورنہ اتنے بڑے مجمع میں جو یقین سے مانتا ہے کہ کربلا والے ترس کریں تو میرے گھر کا چولہا جلتا ہے وہ اپنا ہاتھ کیسے بلند نہیں کرے گا. قرآن کہہ رہے عزت دار مہمانوں نے، پہلا جملہ میری تقریر کا، قرآن کہہ رہے عزت دار مہمانوں نے کھانے سے انکار کیا تو ابراہیم نے پریشان ہو کے کہا میرے عزت دار مہمانوں یہ کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ کیا خلوص میں کمی ہے یا تمہارے شایان شان نہیں؟ تو قرآن کہہ رہے عزت دار مہمانوں نے ہاتھ باندھ کے کہا ابراہیم مسئلہ یہ نہیں کہ ہمیں تیرا یہ کھانا پسند نہیں آیا، مسئلہ یہ بھی نہیں کہ یہ ہمارے شایان شان نہیں ہے، مسئلہ یہ بھی نہیں کہ تیرے خلوص میں کمی ہے. ابراہیم مسئلہ کچھ اور ہے، اس مسئلے کو سمجھ. ابراہیم مسئلہ یہ ہے کہ ہم تیرا یہ کھانا کھا نہیں سکتے کیونکہ ہم فرشتے ہیں، ہمیں بھوک نہیں لگتی. ہم فرشتے ہیں، ہم تیرا یہ کھانا کھا نہیں سکتے، ہم فرشتے ہیں، ہمیں بھوک نہیں لگتی. اب جنہوں نے اپنے ہاتھ اٹھا کے بات بابا جی میری شروع ہو گئی ہے، بس آپ کی مجمع کی طرف سے دے رہے ہیں، علی عباس کی طرف سے دیر نہیں. اب جنہوں نے ہاتھ اٹھائے وہ تو میری بات کو سمجھے. اب بات میری ان سے ہے جن کے ابھی بھی ہاتھ بلند نہیں ہوئے. معذرت کے ساتھ بات مجھے آ کے کرنی امام حسین کے ہاتھ پہ ہے. اب جن کے ہاتھ بلند نہیں ہوئے انہیں سمجھانے کے لیے ایک بات اور کہہ رہا ہوں. عزت دار مہمان کہہ رہے تھے ابراہیم ہمیں پہچان، ہم فرشتے ہیں، ہم انسان نہیں ہیں. شیعہ سنی بھائیوں نے کہا جناب جبرائیل فرما رہے تھے ابراہیم ذرا غور کر کے دیکھ میں فرشتہ ہوں، میں کوئی آدمی مہمان نہیں ہوں، میں یہ کھانا نہیں کھا سکتا، میں فرشتہ ہوں. یہ ممبر کے غلاف میں ہاتھ ہے اور پورے سندھ کا مجمع میرے سامنے چنیدہ کلاس میرے سامنے بیٹھی ہے. جا تیرے میرے درمیان حسین زامن علی عباس عسکری جملہ کہتے ہیں تو اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ. اگر سینے میں دل نہیں علی کی ولایت دھڑک رہی ہے تو تیرا ہاتھ بے ساختہ اٹھے گا. اگر علی کی ولایت نہیں دھڑک رہی تو تیرے ہاتھ کی علی عباس کو ضرورت بھی نہیں. کہ بلا تاریخ کہتی ہے میرے جوان بھائیوں جبرائیل ابراہیم سے کہہ رہے تھے ابراہیم غور کر کے دیکھ فرشتہ ہوں انسان نہیں. کچھ سمجھ میں آیا؟ جب ابراہیم جیسا نبی بشری لباس میں جبرائیل کے نور کو نہیں پہچان سکا تو یہ ملا ان کے نور کو کیا پہچانے گا جن کے در پہ جبرائیل نوکری کرنے آتا ہے؟ جو اپنے ہاتھ بلند کر سکتے ہیں جنہیں میرے مولا نے خیرات کی ہے. جب یہ ان کے نور کو نہیں پہچان سکا، جب ابراہیم جیسا نبی، اس کی ایکو بند کریں، بیس کم کریں اور یہ جو ڈبے بند ہیں انہیں کھولیے، مجھے پڑھنے میں دقت ہو رہی ہے. جب گزارش سمجھ آ رہی ہے؟ جب انکل جی نعرہ مار کے ادھر نہیں دیکھنا، نعرہ مار کے ادھر دیکھنا ہے تاکہ اس سے بھی پیاری بات آپ کو. جب ابراہیم، ادھر مجھے دیکھنا ہے، ادھر ادھر ادھر. جب ابراہیم جیسا، اب کوئی بولے اس کا اپنا مقدر، کوئی نہ بولے، بات میری آپ سے ہے. جب ابراہیم جیسا نبی بشری لباس میں جبرائیل کے نور کو نہیں پہچان سکا
तो ये अंकल उनके नूर को क्या पहचानेंगे जिनके दरवाजे पे जिब्राइल कभी चक्की चलाने आता है, कभी झूला झुलाने आता है, कभी हसनैन को पुरजवानी नसीब हो, ये जवानों के हाथ सलामत रहे, ये हाथ करबला की जरिए से मस हो, तो ये उनके नूर को क्या पहचानेंगे जिनके दरवाजे पे बाबाजी जिब्राइल कभी चक्की चलाने आते हैं, कभी झूला झुलाने आते हैं, कभी जाजिद भाई हसनैन को परों पे सुलाने आते हैं, कभी हसनैन करीमैन शरीफैन नय्यरैन नूरैन इमामैन को अपने परों पे लोरी सुनाने के लिए आते हैं। बात अली अब्बास अस्करी कुरान से कर रहा है और बात सिर्फ शिया भाइयों से है भी नहीं। मेरा यकीन है कि अहले सुन्नत भाई भी तशरीफ फरमा है इस मजलिस के बीच में। मैं तमाम अहले सुन्नत अपने भाइयों को पहले तो सीना खोल के वेलकम करता हूँ और उसके बाद मैं उन्हें दावत फिक्र देता हूँ। कुरान एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पे 73 फिरके मुत्तफिक हैं। मेरे मोहतरम मैं बात कुरान से कर रहा हूँ और तमाम मकातबे फिक्र को दावत कुरान से इसलिए दी है कि ये जिस दिन से हमारे भाइयों ने ऐलान किया है ना कि बस हमारे लिए कुरान काफी है, हमने ठान लिया वली की विलायत कुरान से साबित करनी है। अब अली अली होगा तो फिर कुरान से अली अली होगा। अब देखने के कुरान में बात आ रही है वही भाई मेरे मौला की चौखट में। तारीख कहती है जिब्राइल जैसा फरिश्ता इब्राहिम जैसे नबी से कह रहे हैं मुझे पहचान में फरिश्ता हूँ तेरा ये खाना मुझे इज्जत हुसैन की कसम है। पूछिएगा मौलाना शहनशाह हुसैन नकवी साहब से, जनाब नदीम सरवर साहब से 25 दिसंबर को मरीर कराची माहौल क्या हो गया। मैं जुमला कह रहा हूँ, अगर मैं समझा सका तो अपना मजमा संभालिएगा, अगर न समझा सका तो मेरी माजरत कबूल पहले ही कीजिएगा। इब्राहिम मुझे पहचान में फरिश्ता हूँ तेरा ये खाना नहीं खाता। मुझे सोच के बताओ इब्राहिम किसी आम नबी का नाम है कि मतलब बैतुल्लाह के मेहमान, हज के मनासिक बताने वाले, नमाज का तरीका बताने वाले, अल्लाह के घर को तामीर करने वाले, इतने बड़े डेरेदार नबी का नाम है इब्राहिम। इतना बड़ा नबी है इब्राहिम, जद लंबिया, जद इसहाक, जद इस्माइल, जद याकूब, जद यूसुफ। अरे बब्बर रो वाले इतने बड़े नबी के पास जिब्राइल गया इज्जतदार बन के। कुरान कह रहा है टाइटल है इज्जत वाला मेहमान, और इतना इज्जतदार बन के गया कि इब्राहिम से कहता है मुझे पहचान में इज्जतदार हूं तेरा ये खाना नहीं खाता। वहां इज्जतदार बन के पका पकाया खाना ठुकरा कर चला। और यही जिब्राइल जब हुसैन की अम्मा के दर पे आया, यहां इसने दस्तक दी, अंदर से फिजा ने कहा बाहर कौन। बाहर से आवाज आई भूख लगी है मिस्कीन रोटी लेने आया। भूख लगी, हाथ नीचे न कर रहा, हाथ बुलंद रखना और जुमला सुनो। भूख लगी है मिस्कीन रोटी लेने आया है, वहां ठुकरा कर चला गया। यहाँ आके खुद मांग रहा है कि भला फैसला हो गया। हाजरा के हाथ की रोटियां और हैं फातिमा के हाथ की रोटियां। मेरे मोहतरम सामीन, हाजरा के हाथ की रोटियां और हैं। गूंजती है सदा मुंतज़र रुख से परिदा